اور آج کی خبریں اور اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بڑا اہم دن ہے اور شام کے وقت آفٹرنون میں خبر آئے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں کیا جسٹس منصور علی شاہ شریک ہوئے ہیں اور پھر کیا ان کی اگر شرکت نہیں ہے تو یہ اجلاس ملتوی ہوتا ہے یا قاضی فائز عیسیٰ امین الدین صاحب کو جو اپنے ساتھ ممبر بنایا ہے اسی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایجنڈے پر 63A کا جو مقدمہ ہے وہ سامنے ہے اور دوسرا آڈیو لیکس۔ ویسے ایجنڈے پر تو یہ دو ایشوز ہیں کہ یہ ان دو مقدمات کے حوالے سے بینچز کا اور تاریخوں کا فیصلہ کرنا ہے، آئندہ سماعت کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ویری انٹرسٹنگ کہ منصور علی شاہ صاحب جاتے ہیں یا نہیں۔ مختلف بارز نے جو انہوں نے جو آرڈیننس کے ذریعے منیب اختر صاحب کو نکالا اس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے، اور جو ان کے اپنے ساتھی ہیں وکلاء وہ بھی اب حکومت کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے۔ یہ جو آرڈیننس ہے یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عدالتیں کب اس کو سنتی ہیں، کیا اس پر فیصلہ کرتی ہیں۔ ایک ایسا سینیریو ہے جو کہ بڑا پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے سیاسی اس میں یہ اضافہ کر رہا ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ کوشش کریں گے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کو ہم لے آئیں، اور بیرسٹر عقیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سروسز چیف یعنی آرمی چیف، ایئر چیف اور بحریہ کے جو سربراہ ہیں ان کی جو مدت ملازمت میں اضافے کی شقیں اس بل میں شامل تھیں ان کو ہم نے علیحدہ کر دیا ہے، لیکن چیف جسٹس کا ٹینیور ہم 3 سال کریں گے، اور اس کے لیے اب ایج کا جو تعین ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ 66 ہونا چاہیے، کہ وہ 66 اور 68 کے بیچ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس نظام میں رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو الیکشنز ہیں 8 فروری کے ان کے حوالے سے حلقے نہ کھول سکیں، ان کے حوالے سے جو فارم 47 کی جو دھاندلی ہے اس پر سے پردہ نہ ہٹایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں سعد اللہ بلوچ والی جو NA 97 ہے غالباً اس کی سماعت ہے، تو قاضی صاحب وہ بھی آج ایک نشست جو ہے وہ تحفہ لے کے تو وہ نون لیگ کو دینے والے ہیں۔ علی گوہر بلوچ کی حمایت میں وہ فیصلہ آئے گا اور ان کو ممبر بنا دیا جائے گا۔ تو دوسری جانب الیکشن کمیشن، وہاں سے بھی بڑی اہم خبر آنی ہے۔ آج ان کا اجلاس ہے اور ایسے میں جو پھر دوبارہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے ساتھ جو نیگوسیشن ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اسپیکر یہ کہیں کہ پارلیمان جو ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ آج تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی کھلی توہین عدالت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، آئین کی انٹرپریٹیشن خود کرے الیکشن کمیشن جو ہے، اور یہ نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی نہیں ہے، یہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور شاید مولانا فضل الرحمان کی بنتی ہیں، تو یہ سیٹس ان کو الیکشن کمیشن اعلان کرے نشستیں دینے کا۔ اور آج اجلاس جو ہو رہا ہے اس میں ایک ممبر شاید اس بات کو ریزسٹ کر رہا ہے پنجاب سے جن کا تعلق ہے، لیکن جو سلطان سکندر راجہ ہیں اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیٹس جو ہیں یہ دے دی جائیں، اور فوری طور پر اس پر پھر جو آئینی ترمیم ہے وہ کر کے تو مکمل طور پر قاضی فائز عیسیٰ کو مسلط کرنے کا جو ارادہ ہے یا جو پلاننگ ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ تو یہ اکتوبر کا فرسٹ ہفتہ کہا انہوں نے، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اٹ آل ڈیپینڈز کہ الیکشن کمیشن سے یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، جو باہر ڈیلیگیشن گئے ہوئے ہیں وہ کب واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی شنید ہے کہ شاید میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اپنا دورہ کٹ کر کے وقت سے پہلے واپس آ جائیں اگر یہ محسوس ہوا کہ یہ ترمیم ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے سیاست کا۔ میاں والی کا جلسہ اعلان کر دیا تحریک انصاف نے، اور وہ ابھی سے وہاں پر جوش و خروش ہے۔ عمیر نیازی بیرسٹر وہ وہاں پر میزبان ہوں گے، اور جلسہ بہت بڑا جلسہ کرنے کا پروگرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر پنڈی کہا ہے علی امین گنڈا پور نے، اور انہوں نے اپنے میسج میں میڈیا کی وہ زینت بنا ہوا ہے بالکل واضح کر دیا، نہ وہ معافی مانگیں گے نہ وہ پیچھے ہٹیں گے،
اور عمران خان کی رہائی کے بغیر اب پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹے گی. تو یہ ایک بڑا لاہور کے جلسے نے پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹرز کو بڑا انرجائز کر دیا، کیونکہ یہ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے اس کے بعد پہلا جلسہ تھا، اور پھر جو ویڈیوز آئی ہیں، جو فوٹیجز آئی ہیں، ڈرون فوٹیجز آئی ہیں، اس نے یہ سارا بالکل جتنا بڑا یہ جلسہ ہوا ہے اس کی انفارمیشن اب پورے پاکستان کو ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر ہر جگہ پر انرجائز ہے. میاں والی کا جلسہ ماضی کے جلسوں کا ریکارڈ توڑنے والا ہے، اور اس کے بعد پنڈی کی طرف شروع ہوگا مارچ، اور پھر وہ عمران خان کی رہائی کے بغیر پی ٹی آئی خاموش نہیں ہوگی. تو بڑی ایک ایکسٹریم اس وقت سچویشن ہے ملک کے اندر. عدم استحکام جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، کیونکہ جو یہ فیشزم اور جو حکومت کا جو ہٹ درمی ہے اس سے بالکل حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں. دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ کتنے گھٹیا آدمی ہیں. وہ ایک مطیع اللہ جان صاحب نے ایک آڈیو لیک کی ہے ان کی ایک اسلامک یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس کی، جس میں وہ ہیں. اس میں انہوں نے جو ریکٹر ہیں ڈاکٹر سمینہ، ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ڈاکٹر جمانی کے بارے میں جو کچھ کہا، اور پاکستانیوں کو انہوں نے گھٹیا قوم قرار دیا. یعنی اوور آل انہوں نے کہا کہ یہ اتنے گھٹیا ہے پاکستانی، اور ان سے کہا ہے بورڈ آف ٹرسٹی سے کہ آپ لوگ، کیونکہ اس میں عرب کی تمام ٹاپ یونیورسٹیز کے پرو وائس چانسلرز اور وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، کہ آپ لوگ یہ جو گھٹیا پاکستانی ہے، مبینہ طور پر یہ کہا ہے کہ ان کے لیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر جس انداز میں انہوں نے ڈاکٹر سمینہ جو ریکٹر ہیں ان کے ساتھ کی ہے، اور ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ ایک اجلاس میں بورڈ آف ٹرسٹی کے اس قدر نفرت کا اظہار کر چکے ہیں، اتنا برا بھلا کہہ چکے ہیں، آپ کے اتنے باعث ہیں، تو آپ یہ مقدمہ سن کیسے سکتے ہیں کہ آپ نے پھر عدالت میں اس میٹنگ کے بعد بلایا ڈاکٹر سمینہ کو اور ان کو بےعزت کیا اور کہا کہ ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. پاکستانیوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ آڈیو جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور اس آڈیو نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس برے طریقے سے بے نقاب کیا ہے کہ یہ شخص خود اتنا گھٹیا ہے. میں اس وقت یہ بورڈ آف ٹرسٹی کی حیثیت سے جو کچھ اس نے کیا ہے، اتنا گھٹیا حرکتیں وہ کی ہیں. یعنی میں یہ ان کی حرکات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کی پرسن کے بارے میں بات نہیں کر رہا. جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اور پورے پاکستانیوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے کہ اس قسم کی گفتگو بورڈ آف ٹرسٹی کا کوئی بندہ کر سکتا ہے. اور پوری جو میٹنگ ہے اس کو انہوں نے ہوسٹیج کرنے کی کوشش کی ہے. ویری ویری سیڈ. اور وکلاء جو ہیں وہ بھی اس معاملے پر، یعنی یہ جو آرڈیننس کا معاملہ ہے، آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پر کھل کر بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کھل کر بات کی ہے. پی ٹی آئی نے دوبارہ درخواست دے دی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کسی بینچ کا حصہ نہ بنے جو پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی چیئرمین کے مقدمات سنیں. تو لیٹ سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز. لیکن آج کا دن الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے بڑی اہم خبر آ سکتی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نے